العالمین نے بڑی بڑی عظیم عظیم بشارتیں سنائی ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا اندھیرا ہے پر اس کے باوجود ایک بندہ مومن مسجد جا رہا ہے، تاریکیاں ہیں اس کے باوجود مسجد کی طرف ایک بندہ قدم بڑھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو تاریکیوں کے باوجود، اندھیروں کے باوجود نماز فجر کے لیے، نماز عشاء کے لیے پابندی سے مسجد جایا کرتے ہیں، انہیں روز قیامت جب کافر اور منافق اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے خاص نور کی بشارت سنا دو۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اور یاد رکھو مسجد آتے ہوئے، مسجد سے واپس جاتے ہوئے ایک ایک قدم ہم جو رکھا کرتے ہیں، مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم بڑا باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ لوگوں کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی، ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جس سے ایک تو ہمارے گناہ معاف ہو اور دوسرے ہمارے درجات بلند ہو۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ درجات کو بلند کرنے والی نیکی ہماری سیئات کو ختم کرنے والا سب سے پہلا عمل ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ یعنی سخت سردی کا موسم ہے، سخت ٹھنڈک ہے، اور ایسے میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، طبیعت کے لیے بڑا ناگوار ہے ٹھنڈے پانی کو چھونا، پر اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، طہارت و نظافت کے لیے آپ ٹھنڈے پانی کو چھوتے ہیں اور پورا وضو کرتے ہیں، ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ وضو بندہ ہے مومن کو اس کے رفع درجات کا ذریعہ بنتا، اس کی سیئات کا کفارہ بنتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ۔ کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف چل کر، کثرت سے چل کر جانا۔ مطلب یہ ہے جو جتنے زیادہ دور مسافت سے آئے گا، جو جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف بڑھائے گا، اس کے درجات اسی قدر بلند ہوں گے، اس کی سیئات اسی قدر معاف ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایسا ہی عمل ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے اور سیئات کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ حضرات ابو داؤد کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل۔ تین افراد ایسے ہیں، تین اشخاص ایسے ہیں، یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ اللہ کی ضمانت ہوتی ہے، ان تینوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پہ محافظ ہوتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں وضو کرے اور گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھائے جاتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہے اور اجر و ثواب کے حصول کی ضمانت دیتا ہے۔ اور حضرات کیسی کیسی بشارتیں رب العالمین نے اور پیارے نبی نے ہمیں ان گھروں اور ان مسجدوں کے حوالے سے سنائی۔ آپ نے فرمایا کل حشر کے میدان میں جب